الحمد للہ والمنہ والصلاة والسلام علی الخاتمین ذی البینۃ والجنۃ وعلی آلہما واصحابہما الذین هم فازوا بالنفس المطمئنہ. اما بعد، معزز حاضرین، ابھی آپ نے سماعت فرمایا غزوہ مؤتہ کے حالات. اس کے بعد بنو بکر کی شرارت، خزاعہ والوں کا قتل عام، قریش کی شراکت بنو بکر کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کا ختم ہو جانا. یہ ایک ایسا امر تھا کہ جو ساری دنیا کی سیاسی صورت کو بدل کے رکھ دینے والا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کیے ہوئے عہد و پیما کو حتی المقدور کوشش کر کے پورا کیا، اور اپنی طرف سے آخری وقت تک اس بات کی کوشش کی کہ صلح حدیبیہ قائم رہے. لیکن قریش کا غرور اور ان کی ناعاقبت اندیشی ان کو لے ڈوبے. اب وہ یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کا کیا موقف ہے، مسلمانوں کی کیا جنگی صلاحیت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ ہی کے منشا میں شامل تھا، اور ان کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غلطی کروا دی کہ انہوں نے اپنی ہی طرف سے صلح حدیبیہ کو ختم کرنے کا اعلان کیا. جب ان کو اس بات کا احساس ہوا تو جیسا میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ ابو سفیان چونکہ سردار تھے سارے قریش کے، تو قریش نے ان سے گزارش کی جائیں اور کسی صورت اپنی خرابت داری کو استعمال کر کے اللہ کے رسول سے گزارش کرے کہ صلح حدیبیہ کو بحال کر دیا جائے، کیونکہ اب مسلمان ایک ایسی طاقت بن چکے تھے کہ جس کا مقابلہ کر پانا قریش یا ان کے سارے متحدہ حلیفوں کو جوڑ کر بھی ناممکن تھا. ابو سفیان کی کوشش ناکام رہی، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ کے رسول نے نہ ان کی بات کو قبول کیا نہ اس کو رد کیا. بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے دیکھنے سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور اللہ کے حکم کے منتظر رہے کہ کیا کیا جانا چاہیے. اس وقت ابو سفیان نے اپنی طرف سے معاہدے کو بحال کر دیا اور واپس مکہ لوٹ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اب صلح حدیبیہ کا اعادہ کیا جائے، اب اس کا احیاء کیا جائے یا اسے بحال کیا جائے، کیونکہ اللہ نے اب یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ صدیوں سے ان کے اللہ کے خلیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بنیاد پر اللہ کے گھر کی جو تعمیر کی تھی، اس کو عربوں نے اور انسانوں نے آلائشوں سے گندا کر دیا تھا، اور وہاں پر ایک باضابطہ بت کدہ بنا دیا تھا جہاں سے توحید کا درس جاری ہونا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا درس جاری ہونا تھا. وہ مقام اب بت پرستی کا مقام بن چکا تھا جہاں سے شرک عام تھا. شرک نہ صرف بحیثیت مذہب وہاں پر موجود تھا بلکہ شرک بحیثیت معیشت وہاں پر موجود تھا، جس کو توڑ پانا ایک بہت مشکل امر تھا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور 21 سال کے صبر کے بعد اب یہ وقت آ گیا تھا کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا اب مکے کو، کعبے کو مشرکین اور بتوں سے پاک کر دیا جائے. اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہہ دیا کہ اب مکے کا ارادہ کرنا ہے اور مکے کو چلیں گے. 21 سال اللہ کے رسول نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر قسم کے ظلم سہے،
ہر قسم کے مصائب سے گزرے، یہاں تک کہ اپنے وطن سے نکالے گئے، مجبوراً نکلنا پڑا، اور اس حالت میں نکلنا پڑا کہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، اور حضرت علی کو اس بستر پر لٹا کر مغالطہ، تاکہ لوگوں کو، دشمنوں کو یہ لگے کہ آپ وہاں پر موجود تھے، اس اسٹریٹجی کے ساتھ اللہ کے رسول کو مکے سے نکلنا پڑا۔ آپ مکے سے جب جا رہے تھے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ پلٹ کر آپ نے مکے کی طرف دیکھ کر یہ فرمایا کہ مکہ تو مجھے کس قدر محبوب ہے، میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا اگر میرے لوگ مجھے جانے پر مجبور نہ کرتے۔ آپ غور فرمائیے کہ کہیں امریکہ جانا ہے آپ کو، لندن جانا ہے، یا کسی آسٹریلیا جانا ہے، یا کسی دوسرے یوروپین ملک کو جانا ہے جہاں پر جانا آپ کا زندگی کا مقصد تھا، اور آپ اپنا وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اب یہاں پر صورتحال یہ تھی کہ اللہ کے رسول کو اپنا ملک اس قدر محبوب تھا کہ آپ جانا ہی نہیں چاہتے تھے، اور جاتے بھی تو کیوں جاتے؟ وہ تو اللہ کے گھر کا مقام تھا، کعبۃ اللہ کا مقام تھا، وہ چھوڑ کر کیوں جاتے؟ آپ کو تو وہاں پر توحید کو قائم کرنا تھا۔ آپ نے جہاں تک ہو سکا کوشش کی، لیکن قریش کے مظالم اپنی حد کو پہنچ گئے، اور آخر کار آپ کو مجبوراً مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ 21 سال کی جد و جہد اب ختم ہونے والی تھی، اللہ نے رسول اللہ کو اس بات کی اجازت دے دی کہ اب جائیں اور مکہ فتح کریں۔ لیکن جب آپ نے صحابہ کو اس بات کا حکم دیا تو وہاں پر ایک تاریخی غلطی ہوئی۔ دیکھیے، صحابہ کے تعلق سے جب آپ سوچتے ہیں تو آپ ایک بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے، میں کیا آپ سے عرض کروں کہ یہ جو خاص طور پہ توحید کے نام پر درس دینے والے گلف ریجن کے جو عقائد ہیں، اسلامی عقائد، خاص طور پہ وہابیزم وغیرہ، یہ لوگ ایک طرف تو اس بات کی تلقین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور درس یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے اور ہمارے جیسے انسان تھے، نعوذ باللہ، اور دوسری طرف وہ اس بات کو کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے کہ ایک طرف تو ان کو یہ بات قبول نہیں ہے کہ صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف صحابہ کے آقا کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے تھے، تو کیا ہم سے غلطی نہیں ہوتی؟ کیا ہم کبھی غلطی نہیں کرتے؟ اب ایک صحابی بدری صحابی تھے، ایک بدری صحابی تھے، حضرت حاتب بن ابی بلعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بدر میں آپ کے ساتھ شریک رہے، لیکن ان کے ساتھ دشواری یہ تھی کہ ان کے اکثر عزیز و اقارب اور رشتہ دار خاندان والے مکے میں پیچھے چھوٹے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے جانے کا ارادہ کیے ہوئے، جنگ اگر ہوگی تو خون بہے گا۔ اب ان کے دل میں اس بات کا ڈر پیدا ہوا کہ جنگ کے حالات جب پیدا ہو جائیں گے تو مسلمان جو مجبوراً مکے میں پھنسے ہوئے ہیں، یا ان مسلمانوں کے رشتہ دار جو مکے میں پھنسے ہوئے ہیں، اگرچہ کہ وہ مسلمان نہیں بھی ہوئے ہیں، تو قریش انتقامی جذبے کے تحت انہیں قتل کر دیں گے۔ It's a human behavior to think that way۔ ایک انسانی فطرت کا حصہ ہے، انسان سوچنے پر مجبور ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ خیال کیا اور رازداری کے ساتھ قریش پر یہ احسان کرنا چاہا کہ میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے، لہٰذا تم میرے لوگوں کا خیال رکھو۔ اب اس کو آپ دوسری زبان میں کہیں گے تو غداری ہے۔ In other words، آپ اس کو غداری کہیں گے کہ آپ کے قائد نے جنگ کا فیصلہ کیا ہے اور جنگ کی تاریخ اور جنگ کے حالات سے آپ جو ہے دشمن کو واقف کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک خط لکھا قریش کو اور قاصد کے ہاتھوں دے کر روانہ کر دیا، لیکن اللہ نے کسی صورت اپنے خلیفہ کو معلوم کر دیا، رسول اکرم واقف ہو گئے کہ یہ کام ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری حضرت علی کو حکم دیا اور کچھ صحابہ کو ساتھ لے جانے کا حکم دیا اور کہا کہ قاصد کو پکڑ کر وہ خط لے کے آؤ۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ دوڑے اور قاصد کو پکڑ لیا اور واپس لائے اور انہیں پیش کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اب ریٹن تحریر ایز اے پروف سب کے سامنے ہے, بہانہ بھی نہیں بنا سکتے, غلط بات بھی نہیں بول سکتے کہ بھائی میں نے کیا ہوں, اب تو پروف کے ساتھ ہو گیا. حضرت عمر جذبات میں آئے اور کہا یا رسول اللہ حکم دیجئے میں اس کی گردن مار دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی. پھر کہا میں اس کی گردن مار دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی. آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تم نہیں جانتے کہ بدر والوں کا اللہ نے کوئی مواخذہ مقرر نہیں کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا بغیر ایک لفظ پوچھے کہ, بغیر کچھ بولے کہ. انہوں نے اپنی طرف سے اب عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ بات میرے ذہن میں تھی, اس وجہ سے میں مجبور ہو کے یہ کام کیا ہوں. رسول اکرم نے ان کے عذر کو قبول کیا اور انہیں معاف کر دیا. مزید ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں, اور وہ بدری صحابی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بدر والوں کے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے. غرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان 8 ہجری کو ارادہ کیا کہ مکے کی طرف بڑھا جائے. 10,000 مسلمانوں کے لشکر جرار کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے. سارے حلیف قبائل جو اطراف و اکناف میں موجود تھے سب کو اس بات کی اطلاع دے دی کہ ہم نے مکے کی طرف کوچ کیے, سب آئیں اور شریک ہو جائیں. 10,000 تو مدینے سے نکلے, اور اس زمانے کے کو ازیوم کرتے ہوئے, اس زمانے کے پاپولیشن کا اندازہ کرتے ہوئے آپ غور فرمائیے کہ اس زمانے میں 10,000 کا لشکر بہت بڑا لشکر تھا. عربوں کی تاریخ نے ایسے لشکر نہیں دیکھے تھے. ایک تو احزاب کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف اتنا بڑا لشکر آیا تھا, اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں ہی کا لشکر اتنا بڑا لے کر یہاں سے نکلے ہیں. اب راستے میں کئی قبائل جو مسلمانوں کے حلیف ہو چکے تھے, بالخصوص خیبر کا معاملہ, یہودیوں کا معاملہ ختم ہونے کے بعد چھوٹے بڑے سارے اطراف و اکناف کے جو قبائل تھے یا تو مسلمان ہو گئے تھے یا مسلمانوں کے حلیف بن گئے تھے. اب قریش کا وہ اثر باقی نہیں تھا, اب قریش کی وہ اختیار عربوں پر باقی نہیں تھا جو اس سے پہلے تھا. اب عربوں کا میلان, عربوں کا رجحان مسلمانوں کی طرف ہو گیا. غرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو ایک منزل کے فاصلے پر آپ نے قیام کیا. آپ نے قیام کیا, سب کو یہ کہا کہ آگ ایک جگہ نہ جلائیں, سب الگ الگ آگ جلائیں. تو جس وادی میں آپ لوگوں نے خیمے ڈالے تھے وہ وادی دن کی طرح روشن ہو گئی. اب اتنی آگ, اتنی روشنی, اتنی ہلچل مکے میں جب معلوم ہوئی تو ابو سفیان 1-2 اور لوگوں کے ساتھ تحقیق کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے. تحقیق کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے اور دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر ہے. اب وہ مسلمانوں کی گشتی دستے کی نظر میں آ گئے, انہیں پکڑے اور انہیں جو ہے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے تھے. راستے میں حضرت عباس دکھ گئے. اب یہ دونوں بھی عبد مناف کے ایک ہی خاندان کے قبیلے کے ہیں, چچیرے ہیں, دشمنیاں ہیں اپنی جگہ, قبیلہ تو ایک ہے. حضرت عباس کو جو ہی دیکھا ابو سفیان نے حضرت عباس کو پکڑ لیا, پکڑ کر کے آیا, تم میرے رشتہ دار ہو, یہ ہے وہ ہے, مجھے تم امان دو. حضرت عباس نے انہیں امان دے دی. اب یہ عربوں کا بڑا مسئلہ تھا کہ خود اللہ کے رسول نے فرمایا انصر اخاک ظالمن او مظلومن, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. یہ عربوں کی قدیم کہاوت, اپنے آدمی کا ساتھ دیتے. تو حضرت عباس, وضاحت کر دیتا ہوں میں اس کی. صحابہ نے پوچھا کیف ننصر اذا ظالمن یا رسول اللہ, اگر ظالم ہے تو کیسا مدد کریں گے اس کی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ظالم ہے بھی تو اس کی مدد یوں کرو کہ اس کے ہاتھ کو ظلم سے روک لو, لیکن اپنے آدمی کو نہیں چھوڑنا, اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا.
تو یہ جو ایک اپنی فیملی، اپنے قبیلے کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف عربوں کو محبت تھی، یہ ان چیزوں سے واضح ہوتی ہے۔ تو حضرت عباس نے اپنے آدمی کو امان دے دی۔ حضرت عمر وہاں پر فوری دوڑے۔ حضرت عباس نے انہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا ابو سفیان کو۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ، وقت آ گیا ہے کہ اس سے مواخذہ لیا جائے، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن پکڑا گیا۔ حضرت عباس نے کہا عمر میں نے امان دیے۔ حضرت عمر نے رسول اکرم سے کہا یا رسول اللہ، یہ اپنے ہاتھ آ گیا، اسے قتل کر دیتے ہیں، تلوار کھینچے۔ حضرت عباس نے کہا حضرت عمر سے، عمر یہ تمہارے خاندان بنو عدی سے نہیں ہے اور عبد مناف سے ہے، تم اس لیے یہ بات کہہ رہے ہو۔ اب آپس میں آرگیومنٹ چل رہا ہے۔ دیکھیے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، سب سے بڑا جو دشمن تھا وہ اب ہاتھ آیا ہے، ایسے ظلم کے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ایسے ظلم ڈھائے ہوئے ہیں ابو سفیان نے مسلمانوں پر، اور اب وہ ہاتھ میں آئے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے امان دی ہے، اور دوسرے صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے قتل کر دیتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی سنیں۔ حضرت عمر نے حضرت عباس کا جواب دیا اور کہا عباس آپ یہ بات نہ کہیں، آپ نے جب اسلام قبول کیا تو مجھے وہ خوشی ہوئی جو میرے باپ خطاب نے اگر اسلام قبول کر لیا ہوتا تو مجھے وہ خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اللہ کے رسول کے چچا ہیں۔ آپ کے اسلام قبول کرنے سے اللہ کے رسول کو جو خوشی ملی، مجھے اس بات کی بنا پر اتنی زیادہ خوشی ہے آپ کے اسلام قبول کرنے سے، جتنی کہ میرا باپ بھی اگر اسلام قبول کر لیتا تو مجھے خوشی نہ ہوتی۔ بہرحال یہ بحث مباحثے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی حضرت عباس کی دی ہوئی امان کو قبول کر لیا اور کہا چھوڑ دو، وہ تو اللہ کے رسول تھے، وہ سارے عالموں پر رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اور ایسے تقاضے پر وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے انکار نہیں کیا۔ ابو سفیان جیسے دشمن کو معاف کر دیا حضور نے، اب معاف کر دیے۔ اب آپ اور ہم ایک لاجیکل برین سے سوچے تو کیا ابو سفیان مسلمان بننا چاہتے تھے جو مسلمان ہو گئے؟ ایک ریزنیبل مائنڈ والا انسان یہ بات کو کبھی نہیں مانے گا کہ ابو سفیان کے دل میں تو کیا، ان کی دور دور تک ان کو اسلام کی ہوا بھی نہیں لگی ہے ابھی تو، وہ تو جان بچانے کے واسطے مسلمان ہو گئے ہیں۔ چنانچہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے آپ کے، اور بڑا دلچسپ مکالمہ ہے حضرت ابو سفیان سے اللہ کے رسول کا۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا ابو سفیان، کیا اب بھی تمہیں اس بات کا کوئی شک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ ابو سفیان نے کہا بالکل نہیں، اگر ہوتا تو ہماری ضرور مدد کرتا۔ بالکل نہیں۔ اچھا، پلٹ کر پھر اللہ کے رسول نے سوال کیا تو کیا تمہیں ابھی اس بات پر شک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا اس سلسلے میں تھوڑا تھوڑا شک ابھی باقی ہے، اس سلسلے میں ابھی تھوڑا تھوڑا شک باقی ہے۔ حضرت عباس نے تنبیہ کی، بہرحال ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کل جب جائیں گے تو اپنے چچا عباس سے کہا اسے کسی اونچائی کے مقام پر کھڑے کرو تاکہ یہ دیکھے مسلمانوں کو اللہ نے کیا عزت بخشی ہے۔ صبح لوگ جب فجر کا وقت ہوا تو اب ابو سفیان کے لیے مسلمانوں کے حالات بالکل عجیب نئی چیز تھی۔ تو جب صبح فجر کا وقت ہوا، سارے مسلمان جو ہے فجر کی نماز کے اہتمام کے لیے، وضو کے لیے، طہارت کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، گڑبڑ کرنے لگے۔ ابو سفیان نے کہا کیا لشکر کشی کے لیے سب تیار ہو رہے ہیں؟ تو حضرت عباس نے کہا ارے یہ تو نماز کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول کے حکم کی بنا پر حضرت عباس نے ابو سفیان کو لے کر ایک پہاڑی کی اونچائی پر کھڑے ہو گئے، وہ گئے اور ایک اونچائی پہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے مکے میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ مسلمان مکے کے جتنے راستے تھے چاروں طرف سے، ہر راستے سے مسلمان داخل ہوئے مکے میں۔ ابو سفیان اونچائی پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، پہلا لشکر
پہلی ٹکڑی داخل ہوئی، حضرت خالد ابن ولید کے ہاتھ میں پرچم ہے۔ ابو سفیان نے یوں دیکھا، دیکھ کر حضرت عباس سے کہا عباس یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا یہ خالد ابن ولید ہے۔ ان کا دل جل گیا ابو سفیان کا کہ یہ تو ہمارا خاص جرنل تھا، ان کے پاس ہے۔ حضرت ابو سفیان نے کہا ہوگا، فلانا ہے۔ ابو سفیان نے پوچھا حضرت عباس سے کون ہے؟ تو فلانا ہے۔ ہوں گے۔ یہ کون ہے؟ خزاعہ والے ہوں گے۔ ایسا ہر ایک کے ساتھ جو ہے پوچھتے گئے، اور آگے چل کے حضرت سعد ابن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی قیادت کرتے ہوئے علم بردار کی حیثیت سے آگے آئے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے، ذرا تیز مزاج کے تھے، علم لے کر آگے آئے۔ اچھا، جو مسلمان مکے میں داخل ہوتے ہوئے ابو سفیان کے سامنے سے گزرتے، جو ہی ابو سفیان نظر آتے ان کی طرف دیکھ کر تکبیر لگاتے، اللہ اکبر۔ تو حضرت سعد ابن عبادہ بھی جب ان کے سامنے سے گزرنے لگے تو کہا اللہ اکبر۔ تو ابو سفیان نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بولے سعد ابن عبادہ ہیں۔ اب یہ آمنے سامنے جب ہو گئے تو ان دونوں کے بیچ میں ایک مکالمہ ہوا، سعد ابن عبادہ اور ابو سفیان کے بیچ۔ حضرت سعد نے فرمایا اليوم یوم الملحمہ۔ یوم ملحمہ سے مراد ملحمہ گوشت کو کہتے ہیں، تو گوشت کٹنے کا دن ہے آج کا دن گوشت کٹنے کا دن ہے۔ حضرت سعد نے کہا اگر آپ اور اس کو جو ہے بہتر زیادہ اپنی زبان میں اس کا ٹرانسلیشن جاننا چاہتے ہیں تو گوشت کے چیتھڑے اڑانے کا دن ہے آج۔ پھر کہا الیوم تستحل الکعبہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم تستحل الکعبہ۔ آج یوں گوشت کے چیتھڑے اڑائے جائیں گے کہ کعبے کا بھی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کو جوڑ کر معنی نکالیں تو یہ معنی بنتے ہیں۔ ابو سفیان ہیبت طاری ہو گئی ابو سفیان پر۔ غرض حضرت سعد ابن عبادہ کی ٹکڑی آگے بڑھی تو پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی جماعت کے ساتھ قریب آنے لگے۔ جو ہی وہ قریب آنے لگے تو راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے بھاگتے اور راستہ صاف کرتے جاتے، آپ کے آنے کے لیے راستہ بناتے جاتے، آواز لگاتے جاتے، تکبیر لگاتے جاتے، اور آپ آتے جاتے۔ اور حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کے لشکر کے علمبردار تھے، آپ کی ٹکڑی کے، آگے آتے گئے۔ جو ہی قریب آئے ابو سفیان نے حضرت عباس سے پوچھا یہ کون آ رہا ہے؟ تو حضرت عباس نے فرمایا یہ رسول اللہ آ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا عباس میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہی دیکھی ہے لیکن تمہارے بھتیجے کے جیسی بادشاہی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ حضرت عباس نے فرمایا ابو سفیان تیرے دماغ میں یہ بات کیوں داخل نہیں ہوتی کہ یہ بادشاہی نہیں رسالت ہے، اللہ کے رسول ہیں وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ غرض رسول اکرم جب قریب آئے تو ابو سفیان نے آپ کو دیکھا اور کہا یا رسول اللہ الیوم یوم الملحمہ، کیا آج کا دن گوشت کٹنے کا دن ہے؟ قربان جائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے غور کیجئے کیا کیا دیکھا۔ آپ کے ساتھیوں پر جو ظلم ڈھائے گئے اس کی ایک داستان ہے۔ تپتی دھوپ میں بلال کو زمین پر چتا لٹا کر آپ کے سینے پر پتھر کی سل رکھ دی گئی۔ یہ سب چیزیں اللہ کے رسول دیکھے ہیں۔ حضرت یاسر کے ماں باپ حضرت عمار اور سمیہ کو شہید کر دیا گیا، اللہ کے رسول آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ایسے ایسے مظالم، راستے سے گزرنا مشکل، کہیں اوباش لونڈے گالیاں دیتے تو کوئی کہیں پتھر پھینکتا، آپ کے گھر کے سامنے لا کر آپ کی چچی جو گندگی ڈال کر چلی جاتی جانوروں کے۔
حرم میں جب مطاف کے سامنے آپ سجدے میں جاتے تو آپ کی گردن پر پیچھے سے لا کے جانور کے پیٹ کی گندگی سب اڈل دیتے. قسم قسم کے الزام آپ پر لگائے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا. شعب ابی طالب میں 2 سال اللہ کے رسول نے جو ظلم دیکھے ہیں اپنے لوگوں کے اوپر، اس کی ایک داستان ہے. اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ، آپ کی محبت شہید ہو گئی، آپ کے چچا ابو طالب جو ہے ختم ہو گئے، یہ مظالم کی نظر ہو گئے. یہاں تک کہ آخر میں آپ کے نعوذ باللہ قتل کا منصوبہ بنایا گیا تو آپ کو مجبوراً حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کر مدینہ کی ہجرت کرنا پڑا. اور پھر جب مدینہ پہنچ گئے تو وہاں بھی سکون سے رہنے نہیں دیا، بار بار آتے اور حملہ کرتے. ایک داستان ہے ظلم کی، اور یہ مظالم ڈھانے والوں کا سردار کھڑے رہ کر آپ سے یہ سوال کر رہا ہے. اب جب آپ 21 سال کے بعد مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ دشمن آپ کا کھڑے ہو کر آپ سے یہ سوال کر رہا ہے الیوم یوم الملحمہ، کیا آج کا دن گوشت کے چیتڑے اڑانے کا دن ہے؟ تو کردار رسول کے صدقے جائیے، آپ جواب دیتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم نہیں زیادہ رحم کرنے کا دن ہے. آج کیا انتقام کی بات تم کرتے ہو؟ رحم نہیں زیادہ رحم کریں گے آج تو ہم. غرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مکے میں داخل ہوئے اور اللہ نے آپ کو مکے پر بغیر تلوار کھینچے کے فتح عطا فرما دی. نیام سے آپ کو تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں پڑی. ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہوا وہ صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو الحکم، یہ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے مل کر ایک چھوٹی سی ٹکڑی تیار کر لی تھی جس نے حضرت خالد ابن ولید کی ٹکڑی پر حملہ کیا اور تیر برسائے. اس میں کچھ 2 یا 3 مسلمان شہید ہوئے. جوابی کارروائی میں حضرت خالد ابن ولید نے جب تلوار پھیری تو کچھ 13 جو ہے مشرکین مکہ اس میں قتل کیے گئے. غرض رسول اکرم کی جب نظر پڑی حضرت خالد ابن ولید کی لہراتی ہوئی تلوار پر تو آپ برہم ہو گئے. آپ نے فرمایا میں نے تو کہا تھا الیوم یوم المرحمہ، تلوار کیوں چلا رہے ہیں؟ تو پھر لوگوں نے کہا اس طرح کا معاملہ ہوا، حملہ کر دیا. تو پھر خالد نے جوابی کارروائی کی اور وہ سب بھاگ گئے. تو پھر تب جا کے اللہ کے رسول کو اس بات کی تسلی اور سکون ہوا کہ نہیں، ہمارے لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے تلوار نہیں کھینچی، پہل تلوار کھینچنے میں پہل نہیں کی. غرض جب آپ مطاف میں داخل ہوئے تو اس وقت کعبے کے اطراف بت بسے ہوئے تھے. کعبے کے اندر تصویریں اور بت بسے ہوئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکڑی اپنی لیتے اور بتوں کی طرف آگے کر کے اسے یوں مارتے اور کہتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور صحابہ انہیں ڈھا دیتے. غرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی اور سارے کے سارے بت جو کعبے کے اندر موجود تھے ان سارے بتوں کو وہاں سے نکالا اور ان کو نکال کر باہر کر دیا. جب مکے میں داخل ہوئے تو قریش کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمان اب قتل عام کریں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کروائی اور کہا جو ہتھیار ڈال دے وہ محفوظ ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں ہے وہ محفوظ ہے، جو خانہ کعبہ میں ہے وہ محفوظ ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھر میں رہے اور باہر نہ آئے وہ بھی محفوظ ہے. اب بچا کون؟ عام معافی دے دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی دے دیا اور حضور نے مقام خیف پر قیام کیا، کیونکہ آپ نے جو پیچھے اپنا گھر چھوڑا تھا وہ گھر اور وہ ساری جائیدادیں بک گئی، لوگوں نے قبضے کر لیے، وہ سب ختم ہو گیا. کچھ واقعے جو ہے حضرت علی کے بھائی کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور ایک حدیث بھی ایک ایسی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے بھائی
جو پیچھے چھوٹ گئے تھے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو حضرت ابو طالب کے سارے مکان اور حضور کا مکان، یہ سارے مکان انہوں نے بیچ دیے ہیں. اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اگر وہ ہوتے تو میں وہاں رہتا، اس نے سب بیچ دیے، لہٰذا میں کہاں رہوں گا. اس وجہ سے خیف کے مقام پر آپ نے قیام کیا، وہاں پر خیمے لگوائے اور وہاں پر قیام کیا. لیکن یہ سب کانٹروورشل باتیں ہیں. آپ یہ جاننا آپ کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے مقام خیف پر قیام کیا، اور یہ وہ مقام خیف ہے جہاں پر مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے خلاف سب کو آمادہ کیا اور ان سے بیعت لی اس بات پر کہ مسلمانوں کا قتل کریں گے. اس سگنیفیکنس اور اس ریفرنس کے حساب سے اور زیادہ موضوع بات یہ تھی کہ بجائے کسی مکان میں قیام کرنے کے آپ مقام خیف پر قیام کیے ہیں. غرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چابیاں منگوائیں، کعبہ کھلوایا، اندر داخل ہوئے. کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ آپ نے تکبیر اندر جا کر دی، کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ آپ نے اندر نماز پڑھی. ہم کو یہ دونوں باتیں قبول ہے، تکبیر بھی اور نماز بھی. یہ دونوں باتیں پاسبل ہیں اور دونوں باتیں ہم کو قبول ہیں، اس میں ہم کو کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک اس سلسلے میں اب یہاں پر ایک جو ہے اہم، پہلے یہ آپ سن لیجیے. اب پھر اللہ کے رسول نے وہاں پر خطبہ مرحمت فرمایا، خطبہ دیا. خطبے کی عربی عبارت میں آپ کے سامنے پوری نہیں پڑھوں گا، لیکن اس کا جسٹ آپ کے سامنے اردو زبان میں رکھ دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا کہ ایک خدا کے سوا کوئی اور خدا نہیں، اس کا کوئی اور شریک نہیں. اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، یعنی اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تمام دشمنوں کے جتھوں کو تنہا توڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور سارے دشمنوں کو جو ہے اللہ نے زیر کر دیا. ہاں، تمام مفاخر، تمام انتخامات خون بہائے قدیم، تمام خون بہا سب میرے قدموں کے نیچے ہیں. صرف حرم کعبہ کی تولیت، حجاج کی آب رسانی اس سے مستثنا ہے، باقی ساری چیزیں میرے قدموں کے نیچے ہیں. اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار خدا نے مٹا دیا. تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہوئے ہیں. یہ خطبہ اللہ کے رسول نے دیا وہاں پر. اور قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائے. سورہ حجرات کی 13ویں آیت ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی. اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائلا، اور ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا. کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اس لیے نہیں کہ تم اس کا اپنا فخر ایک دوسرے پر جتاؤ، بلکہ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہم نے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا. پھر اللہ فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک وہ بندہ زیادہ معزز ہے جس کا تقوی زیادہ ہے. کسی کا قبیلہ، کسی کا نسب، کسی کا خاندان اس کے کام نہیں آئے گا. اللہ کے قریب وہ بندہ ہوگا جس کا تقوی زیادہ بہتر ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں معزز ہے. پھر فرمایا، ان اللہ علیم خبیر، اللہ جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے سب کی. تو یہ خطبے کے ساتھ اللہ کے رسول نے وہاں پر قریش کو مخاطب کیا. نہ صرف قریش کو، بلکہ اللہ کے رسول اس مقام پر عالم انسانیت سے مخاطب تھے اور لوگوں کو یہ بات سمجھا رہے تھے کہ یہ جو کام تم کیے جا رہے ہو صدیاں، یعنی کوئی کسی کا قتل کر دیا، فلانا قبیلے کا آدمی فلانا قبیلے کے آدمی کا قتل کر دیا، فلانا خاندان کا آدمی فلانا خاندان کے آدمی کا قتل کر دیا. اب اس جنریشن میں اس کا بدلہ نہیں ہو سکا یا اس کا خون بہا نہیں مل سکا. اگلا جنریشن اپنے اوپر اس بات کی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے کہ اس کے خون بہا یا اس کے انتقام کی ہم پہ ذمہ داری ہے. وہ جنریشن اگر اس کا بدلہ نہیں لے سکا تو اس کے بعد والا جنریشن اس کا انتقام لینے پر آمادہ، اور اس بات کو اپنے اوپر فرض سمجھتے کہ انتقام لینا ہے.
تو نسل در نسل یہ جو انتقام کا جذبہ ان کے بیچ میں موجود تھا، اللہ کے رسول نے وہ ساری چیزوں کو ختم کر دیا، فخر کو ختم کر دیا، اور کہا کہ قریش ہو تم کو دوسروں پر جو ہے کوئی فوقیت یا فضیلت حاصل نہیں ہے، آل اسماعیل سے تم ہو تو تم کو دوسرے عربوں پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ خاندانوں میں بھی اب جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ عدی سے تھے، اور اللہ کے رسول ابو سفیان وغیرہ یہ سب عبد مناف سے تھے۔ جب ابو سفیان نے دیکھا اور پوچھا حضرت عباس سے کہ کون آ رہے ہیں، حضور کی جب سواری آ رہی تھی، آپ کی جو ٹکڑی آ رہی تھی فوج کی، تو حضرت عمر آگے آ رہے تھے، ان کی آواز سن کے ابو سفیان نے عباس سے پوچھا یہ کون ہے، تو عمر ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا اب یہ بنو عدی والے بھی، ان کے بھی پر نکل آئے، چھوٹا قبیلہ، حقیر، ادنا لوگ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بنو تیم کے ہیں۔ ابو سفیان نے اسلام لینے کے بعد حضرت علی کو اس بات سے ورغلانے کی کوشش کی کہ بنو تیم میں سے تمہارا جو ہے خلیفہ بنا ہوا ہے، اگر تم چاہو تو میں فوج کھڑی کرتا ہوں اور اسے ہٹا کے تمہیں بٹھاتا ہوں۔ یہ اسلام لا لینے کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر کے خلیفہ اول بننے کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو یہ جو سپیریئرٹی کمپلیکس کا مائنڈ سیٹ جو تھا ان کا، اس کو ایڈریس کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے، اور یہ عربوں کا ہی مسئلہ نہیں تھا، یونیورسل مسئلہ ہے، ساری قومیں ایسٹ ٹو ویسٹ، نارتھ ٹو ساؤتھ، زمین کے طول و عرض میں پھر کر دیکھ لیجئے، ہر جگہ کوئی اعلیٰ اور کوئی ادنا ہے۔ کسی کو اپنے باپ دادا کے نام اور ان کے کارناموں پر فخر، اور وہ خاندان معزز ہو گیا۔ موجودہ حالات میں دیکھیں اور پوچھیں تو ان کی کوئی وقت ہے، نہ ان کا کوئی خدمات ہیں، نہ ان کے کوئی کارنامے ہیں، لیکن فخر برابر کریں گے اپنے دادا کے نام پر۔ اقبال نے کہا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، ہونے کو نام جو خبروں کی تجارت کرتے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں گے صنم پتھر کے۔ رسول اکرم نے یہ نسب کا امتیاز، یہ خاندان پر فخر، اسے نیست و نابود کر دیا، اور کہا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، کیا بات پر فخر کرتے ہو تم؟ مٹی جسے تم گندی اور حقیر سمجھتے ہو، تم سب اسی سے بنے ہوئے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا امتیاز ختم کر دیا، اور کہا اللہ کے نزدیک معزز وہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک تم میں مکرم وہ ہے جو اتقاکم، جو تم میں زیادہ بہتر تقوی والا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے لوگوں کو نصیحت کی، واعظ و نصیحت کے ساتھ بڑے ہی اچھے انداز میں قریش کو مخاطب کیا، ان کے دلوں میں جو ڈر تھے ان ڈروں کو نکالا۔ جب آپ نے خطبہ ختم کیا تو سارے قریش کے سردار جو ہے دیکھ رہے تھے، جو دشمنان اسلام تھے، جنہوں نے بارہا حملے کیے، گروپ میں کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، سوچ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو سرداروں نے کہا تم ایک معزز بھائی ہو اور رحم دل بھتیجے ہو۔ کچھ نہیں کہا، ان کی بھی حکمت دیکھیے، تم ایک معزز بھائی ہو اور رحم دل بھتیجے ہو، رشتہ داری گنوا دی اور ان کی رحم دلی گنوا دی۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ تم سب آزاد ہو، سارے ظالموں کو آزاد کر دیا، سب کے سب کو۔ وہاں پر مقام صفا کی اونچائی پر جب آپ اس کے بعد گئے، تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ بیٹھے اور وہاں پر آپ نے جو ہے بیعت لی،
سارے قریش میں جو بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے، کلمہ پڑھنا چاہتے تھے اور دین اسلام میں داخل ہونا چاہتے تھے، پہلے مردوں کی بیعت آپ نے لی، اس کے بعد منادی اس بات کی ہوئی کہ اللہ کے رسول عورتوں سے بھی بیعت لے رہے ہیں، اللہ کے رسول عورتوں سے بھی بیعت لے رہے ہیں۔ ابو سفیان نے اپنی بیوی ہندہ سے کہا اللہ کے رسول عورتوں سے بھی بیعت لے رہے ہیں، جا اور معافی مانگ لے۔ ابو سفیان کی بیوی عتبہ ابن ربیع کی بیٹی، مشرکین مکہ کے سر کا تاج، مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن، جس نے حضرت حمزہ کو شہید کروا کے، ٹارگٹ کر کے شہید کروا کے میدان احد میں سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا۔ انسانی تاریخ اس قسم کی وحشیانہ حرکت کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ اس قدر شدید دشمن تھی وہ مسلمانوں کی۔ بہرحال معزز عورتیں اس زمانے میں، اسلام سے پہلے بھی جو کلچر تھا عربوں کا وہ یہی تھا کہ معزز عورتیں نقاب لگا لیتی۔ اب یہاں پر کچھ اور مقصود تھا کہ اللہ کے رسول نہ پہچانے، وہ منہ پر نقاب لے کے لگائی اور گئیں، جا کر جب بیعت کرنے لگیں اللہ کے رسول نے کچھ چیزوں کی تلقین فرمائی اور کچھ باتوں کے اوپر بیعت لی۔ عموماً عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ ارکان اسلام پورے کریں گے اور اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ تو جن باتوں کے نام پر کچھ چیزیں تفصیلات ہیں، میں آپ کے سامنے اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کچھ کہا، انہوں نے قبول تو کیا لیکن الٹی باتیں کہ آپ نے مردوں سے تو اس بات کے اوپر نہیں کہا ہے کہ بیعت نہیں لی ہے، مردوں کی بیعت نہیں لی ہے اس بات پر۔ اللہ کے رسول نے پھر کہا تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ تو جواب میں ہندہ کہتی ہے کہ ہم نے تو اپنی اولاد کو پیدا کیا، ان کی حفاظت کی، کھلا پلا کر بڑے کر کے بدر کے میدان میں بھیجا، اب تم جانے اور وہ جانے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ تو وہ بدر کو بھول نہیں سکتی تھی، وہ بدر کو بھول نہیں سکتی تھی۔ اللہ کے رسول نے انہیں پہچانا، معاف کیا، اس نے معافی کی خواہش کی، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا۔ معاف تو کیا لیکن کہا زندگی میں پھر دوبارہ تو میرے سامنے نہیں آنا۔ یہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین، سارے عالموں کے لیے رحمت، پے کرے رحمت، عفو و درگزر کی مثال ویسی جیسی کہ آپ نے کی ہے تاریخ نہیں پیش کر سکتی۔ آپ نے فرمایا معاف کیا لیکن تو دوبارہ میرے سامنے نہیں آنا، کیونکہ جب میں تجھے دیکھوں گا میری نظر کے سامنے وہ منظر آ جائے گا کہ جب تو نے میرے چچا کا قتل کروایا اور اس کا میدان میں کھڑے رہ کر کلیجہ چابا ہے۔ لوگ معافا معافی کے تعلق سے یہ کہتے ہیں، اکثر ایک بات آ گئی ہے تو اس حوالے سے ایک دو باتیں کہہ کے آج کی اس گفتگو کو ختم کروں گا۔ کچھ اور واقعات ہیں فتح مکہ سے متعلق جن کو بیان کرنا ضروری ہے، وہ آج پورے نہیں ہوں گے، انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں انہیں پورا کریں گے۔ لیکن یہ جو بات ہے اس کو غور فرمائیے آپ کہ اللہ کے رسول نے معاف کیا لیکن کہا کہ سامنے نہ ہو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اپنی زندگی میں بھی یہ معاملات ایسے کچھ ہو جاتے ہیں کہ کسی سے کسی بات پہ نا اتفاقی ہو جاتی ہے، کسی سے تکلیف اٹھاتے ہیں، کسی سے غم اٹھاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں، علیحدگی ہو جاتی ہے، دوری ہو جاتی ہے، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، مراسم ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ معاف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو عموماً لوگوں کو اس بات کا مغالطہ ہوتا ہے کہ معاف کر دینے کا مطلب جیسا پہلے تھے ویسے ہو جائیں گے، پہلے جیسا تھے اب بھی ویسے ہو جائیں گے، ملیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، گھومیں گے، پھریں گے، جیسا پہلے ساتھ گزار رہے تھے زندگی ویسے ہی گزاریں گے۔ ایسا نہیں ہے۔
مومن کی ایک اور صفت ہے، اور وہ یہ ہے کہ مومن ایک بل سے 2 بار نہیں کٹاتا۔ ایک مرتبہ کسی کی غلطی اور کسی کی بدرویشی سے آپ واقف ہو جانے کے بعد آپ کو اس کے ساتھ محتاط ہو جانا چاہیے۔ ہاں، تعلقات رکھیں، سلام دعا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کریں، جو کرنا ہے کریں، لیکن اس بات سے واقف رہیں کہ موقع ملے گا تو یہ ضرور ڈسے گا۔ معاف کر دیں اس اعتبار سے کہ اس سے بدلہ نہ لیں، مواخذہ نہ لیں، قصاص نہ لیں، معاف کر دیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاف ہو کہ آپ اس سے غافل ہو جائیں اور اسے ایک اور مرتبہ آپ کو نقصان پہنچانے کا موقع دے دیں۔ تو ایک مرتبہ کسی سے نقصان اٹھا لینے کے بعد آپ کو محتاط ہو جانا چاہیے اور ایک مناسب فاصلہ مقرر رکھنا چاہیے، پھر دوبارہ گود گلے نہیں ہونا چاہیے۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایک شاندار فتح عطا فرمائی، اور وہ گھر جسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بنوایا تھا، جس میں آلائشیں دنیا کی جمع ہو گئی تھیں، جس میں بت بس گئے تھے، جو صنم کدا بن گیا تھا، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے اسے واپس توحید کا مرکز بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری آلائشوں سے اپنے گھر کو پاک کر دیا اور اسے مسلمانوں کی عبادت گاہ بنا دی۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے ہفتے میں فتح مکہ سے متعلق کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔